بہت طویل ہے کہ جس کو بیان کرنا ایک چھوٹی سی مجلس میں یا مختصر سے اس وقت میں ممکن نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اہل بیت سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو منافقین سے متعلق رکھتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس واقعے کا حصہ ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے حضور نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت کے بارے میں وہ آیت ہے کہ جو پوری دنیا یعنی پوری کائنات کے اندر اس سے بڑی بات اہل بیت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ نے فرمایا۔ اس سے پہلے کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو اس سے پہلے چند ایک اصطلاحات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اہل بیت کا تصور ہوتا ہے صرف اور صرف ہمارے ذہنوں میں یا پھر ہمارے اپنے علم کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جو خاندان نبی یعنی نبوت کا جو خاندان ہوتا ہے وہ اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہو۔ یہ عام سا مفہوم اور ترجمہ اور عام سا مفہوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی رنگ کالی اون والی کملی یعنی کہ چادر مبارک پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے، حضور نے انہیں اپنی کملی میں کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نے اپنے بغل میں کر دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حضور نے انہیں بھی اپنی کملی میں کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے انہیں بھی اپنی کملی میں کر دیا۔ یہ محبت کا انداز تھا۔ حضور نے فرمایا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اے اللہ یا اللہم اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کرو، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کرو۔ یہ حضور کی عمل تھا، محبت کا ایک انداز تھا۔ یہاں پر حضور نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا حدیث میں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، چونکہ یہ فضیلت اہل بیت کو خاص طور پر حاصل ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت صرف انہی کو تصور کر لیتے ہیں جو ہماری سب سے بڑی غلطی یہاں پر ہوتی ہے۔ اس نقطے کو انتہائی اہم طور پر نوٹ کیجیے۔ یہ بات جو کہ واقعے کے مطابق ہے اور اس سے متعلق ہے، اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کا مصداق جو حضور نے فرمایا وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ اللہ تمہیں گمراہی سے بچا لے گا، اللہ تمہیں
گمراہی سے بچا لے گا. تو اہل بیت کے اندر تو حضور نے یہ فرمایا. اور اہل بیت کا لفظ اصل میں بیت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گھر کو. بیت کہتے ہیں گھر کو جس کی چاردیواری لگی ہوئی ہے, جس کی چاردیواری موجود اس کو بیت کہتے ہیں. اور اہل بولتے ہیں اہل خانہ جو گھر والے ہوتے ہیں, اس کو ملا کر کہتے ہیں اہل بیت, یعنی گھر والے اہل خانہ. یہ ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی کملی کے نیچے کیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت, میرے گھر والے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح حضور کی بیٹی ہے, حضرت ام کلثوم بھی بیٹی ہے, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹی ہے, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹی ہے. یہ تین بھی بیٹی ہے اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا کہ اولاد میں سارے اہل بیت شامل ہیں, جہاں پر حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی, حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شامل ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تین بیٹیاں بھی شامل ہیں, وہ بھی اہل بیت ہیں. اس لیے کہ اہل بیت تو کہتے ہیں اہل خانہ کو, تو وہ بھی شامل ہیں. ہماری کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف ہمارے سامنے نمایاں ہیں, یعنی کہ حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صرف اہل بیت کا تصور ہمارے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کا مصداق نہیں پتا. یہ جو ہماری ذہن میں یہ سوچ آتی ہے اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کا مصداق نہیں پتا. یاد رکھیں اہل بیت کا مصداق سب سے پہلا, اہل بیت کا مصداق تو اہل خانہ ہوتا ہے. اولاد تو بعد میں آتی ہے نا, اولاد تو بعد میں آتی ہے. پہلے اہل خانہ جڑتا ہے پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے. نہیں بات سمجھ میں, پہلے تو اہل خانہ جڑتا ہے پھر بعد میں اولاد آتی ہے, جسے کہا جاتا ہے کہ یہ میرے اہل خانہ ہے, یہ میری اولاد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اہل بیت کا مصداق سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے بیت ولادت, ایک ہوتا ہے بیت ولادت, اور ایک ہوتا ہے بیت نسب, اور ایک ہوتا ہے بیت سکنا. یہ جہاں پر اہل بیت کی ہم غلطی کرتے ہیں نا, تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا مصداق نہیں پتا. جو بیت نسبی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی شامل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں. تو بیت نسب میں بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بیت میں داخل. اور دوسرا بیت ولادت ہوتا ہے جس میں حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پہلے ہی. اور جو تیسری چیز ہوتی ہے بیت سکنا ہوتا ہے, جو رہنے والا بیت ہوتا ہے, جو رہنے والا گھر ہوتا ہے, اس میں ساری کی ساری ازواج مطہرات شامل, اس میں ساری کی ساری مطہرات شامل. تو اہل بیت سے مراد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان, یہ سب کا سب اہل بیت ہے, مختص نہیں ہے, یہ سب کا سب اہل بیت ہے. تو میں بات کر رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا اہل بیت, یہ میرا خاندان ہے. اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے.